صحابی رسول سہل ابن سعد ساعدی شام میں۔ حضرت سہل ابن سعد ساعدی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی بیت المقدس کی زیارت کو تشریف لے گئے تھے۔ وہاں سے شام آئے، جس روز دمشق میں داخل ہوئے، شہر کو غیر معمولی طور پر آراستہ دیکھا۔ خصوصاً یزید کے محل کی سجاوٹ دیکھ کر وہ حیران ہو گئے۔ لوگوں سے پوچھا کہ آج تم میں کون سی عید ہے جسے میں نہیں جانتا؟ ایک شامی نے کہا، عید کیسی؟ یہ اس واقعے کی خوشی ہے جس کی وجہ سے اگر آسمان خون برسائے اور زمین پھٹ جائے تو بھی کم ہے۔ آج امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک دربار یزید میں آ رہا ہے اور رسول زادیاں قیدی بنا کر لائی جا رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی سہل ابن سعد ساعدی کے ہوش جاتے رہے۔ کہنے لگے، کیا ظالموں نے فرزند رسول کو قتل کر ڈالا؟ ارے کیا قیامت آ گئی! نبی کے نواسے کا قتل اور یہ خوشیاں، اولاد رسول کی اسیری اور شہر میں یہ عید! خدا ان بے دینوں پر لعنت کرے۔ پھر پوچھا، سر حسین کس دروازے سے لایا جائے گا؟ اس شامی نے باب الساعت کی طرف اشارہ کیا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ ایک شور سنائی دیا اور بہت سے جھنڈے نمودار ہوئے۔ نیزوں کی نوکوں پر شہیدوں کے سر نظر آئے۔ پھر بے کجاوا اونٹوں پر کچھ مصیبت زدہ بیبیاں سر کھلے دکھائی دیں۔ ایک اونٹ پر ایک کمسن بچی بیٹھی تھی، جس کی کمسنی بھول پن اور قید کا تصور کر کے سہل زار و قطار رونے لگے اور آگے بڑھ کر اس کمسن بچی سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس بچی نے جواب دیا، میں حسین ابن علی کی بیٹی سکینہ ہوں۔ جناب سہل نے یہ سن کر منہ پیٹ لیا، دھاڑے مار کر رونے لگے اور کہا، اے شہزادی، میں بد نصیب آپ کے جد کا صحابی سہل ابن سعد ساعدی ہوں۔ کاش میری آنکھیں اندھی ہو جاتی تاکہ اولاد رسول کو اس حالت میں نہ دیکھتا۔ اچھا مجھے بتائیں کہ اس وقت میں آپ کی کیا خدمت انجام دے سکتا ہوں؟ جناب سکینہ نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو ان سروں کو ہمارے اونٹوں کے پاس سے علیحدہ کروا دو تاکہ تماشائی ان کو دیکھنے میں مشغول ہو جائیں اور ہم پر نامحرموں کی نظر نہ پڑے۔ جناب سہل نے یزیدی سپاہیوں کو کچھ دے کر سروں کو وہاں سے آگے بڑھوا دیا۔ حضرت سہل ساعدی کی اسی روایت میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں، اسی عالم میں نے دیکھا کہ ایک شامی عورت نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک پر ایک پتھر مارا۔ میں نے اپنی آنکھیں فوراً بند کر لیں اور خدا سے دعا کی کہ اس ملونہ اور اس کے ساتھ کی 4 عورتوں کو جو ہاتھوں میں پتھر لیے تھیں ہلاک کر دے۔ ابھی میرا کلام تمام نہ ہوا تھا کہ وہ 5 عورتیں کوٹھے سے گر کر مر گئیں۔ اسیران کربلا اور دربار یزید۔ جس وقت اسیران کربلا دربار یزید میں داخل ہوئے، یزید ملعون اس وقت شراب پی رہا تھا اور شطرنج کی بساط سامنے بچھی ہوئی تھی۔ اس نے حکم دیا امام حسین علیہ السلام کا سر اس کے تخت کے نیچے رکھ دیں۔ وہ جام پر جام پیے جا رہا تھا اور جو تھوڑی سی شراب پیالے میں رہ جاتی تھی وہ اسی تشت میں ڈال دیتا تھا جس میں امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا ہوا تھا۔ وہ ملعون تو اس بےہودگی میں مشغول تھا اور اہل حرم مجرموں کی طرح اس کے سامنے کھڑے تھے۔ جب دیر تک وہ ان کی طرف متوجہ نہ ہوا تو آخر کار امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، میں تو تیرے سامنے 10 بستہ کھڑا ہوں اور تو متوجہ بھی نہیں ہوتا، اجازت دے کہ میں کچھ کہوں۔ اس نے کہا، اچھا کہو، لیکن محمل کلام نہ ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں خدا کے فضل سے اس منصب پر ہوں جہاں پہنچ کر انسان کبھی محمل کلام نہیں کر سکتا۔ اے یزید، میں تجھے خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اگر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کو اس حالت میں دیکھتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ یزید نے کہا، اے فرزند حسین، آپ کے باپ نے میرے تعلقات کو قطع کیا، میرے حقوق سے انکار کیا اور میری سلطنت میں جھگڑا ڈالا، بس خدا نے ان کے ساتھ وہ کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اے یزید، خدا سے ڈر، یہ کام خدا نے نہیں کیا بلکہ تیری فوج نے کیا ہے۔ قتل حسین کا ذمہ دار تو ہے۔ میرے باپ نے ہرگز کوئی فتنہ برپا نہیں کیا، میرے باپ نے ہرگز کسی کے حقوق کو ضبط نہیں کیا ہے۔ خدا ان لوگوں پر لعنت کرے جنہوں نے میرے پدر بزرگوار کو قتل کیا۔ یہ سنتے ہی یزید کو غصہ آ گیا اور امام کے قتل کا حکم دے دیا۔
جلاد نے تلوار اٹھا کر جب آپ علیہ السلام پر حملہ کرنا چاہا تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اتنے میں ایک درباری نے یزید سے کہا، اے یزید، اس بے کس کے قتل سے باز آ، ورنہ تیرے ملک میں سخت فساد برپا ہو جائے گا، کیونکہ اس واقعے سے لوگوں کے دل ہل گئے ہیں۔ یزید اس کی بات سن کر خوفزدہ ہو گیا اور امام علیہ السلام کے قتل سے باز رہا۔ اس کے بعد دربار میں موجود افراد نے دیکھا کہ یزید کے ہاتھ میں ایک بید کی چھڑی تھی، جس سے وہ امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک کے ساتھ بے ادبی کرنے لگا۔